بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں نسل کشی کی روک تھام کے لیے وقف عالمی ادارے جینوسائیڈ واچ نے بھارت کے زیر قبضہ کشمیر اور اس کی ایک ریاست آسام کے لیے انتباہ جاری کر دیا ہے۔ جینوسائیڈ واچ کی ویب سائٹ کے مطابق نسل کشی کی ابتدائی مراحل کی علامات جاری ہونے پر این جی او نے یہ وارننگ جاری کی۔ واضح رہے کہ 1999 میں ڈاکٹر گریگوری کی جانب سے بنائی گئی یہ تنظیم نسل کشی کی پیش گوئی، روک تھام اور اس پر سزا دینے کے لیے موجود ہے۔ اس تنظیم کی جانب سے حالیہ نسل کشی کا انتباہ مقبوضہ کشمیر کے لیے جاری کیا گیا ہے، جس میں نسل کشی کے عمل کی نشاندہی کی گئی ہے، جو ڈاکٹر اسٹینٹن کی جانب سے نسل کشی کے 10 مراحل پر مبنی ہے۔ نمبر 1، درجہ بندی۔ ہندو اور سکھ بھارتی فوج ہم مقابلہ کشمیری مسلم شہری۔ نمبر 2، علامت۔ مسلمانوں کے آئی ڈی کارڈز پر مسلم نام، کشمیری زبان، لباس اور مساجد۔ نمبر 3، امتیازی سلوک۔ 1990 تک ہندو پنڈت معاشی طور پر غالب رہے، بی جے پی نے ہندو اقتدار پر زور دیا۔ نمبر 4، انسانیت۔ مسلمانوں کو دہشت گرد، علیحدگی پسند، مجرم، باغی کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، تنظیم۔ بھاری ہتھیاروں سے لیس 6 لاکھ بھارتی افواج اور پولیس مقبوضہ کشمیر میں غالب ہے۔ نمبر 6، تقسیم کی سیاست۔ مودی اور بی جے پی نے مسلم دشمنی کو ہوا دی، سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلا دیا۔ نمبر 7، تیاری۔ بھارتی فوج نے کشمیر پر قبضہ کیا، جبکہ بی جے پی رہنماؤں نے کشمیر کے حتمی حل پر بات کی۔ نمبر 8، ظلم و ستم۔ کشمیری مسلمان محصور ہیں اور انہیں گرفتار، تشدد، ریپ اور قتل کیا جا رہا ہے۔ نمبر 9، خاتمہ۔ 1990 سے بھارتی فوجیوں اور مزاحمت کاروں کی جانب سے کم از کم 25 قتل عام ہو چکے ہیں، جن میں اموات کی تعداد 25 سے زائد ہے۔ نمبر 10، انکار۔ نریندر مودی اور بی جے پی کہتے ہیں کہ ان کا مقصد خوشحالی لانا اور دہشت گردی کو ختم کرنا ہے۔ وہ کسی بھی قتل عام سے انکار کرتے ہیں، جبکہ کہتے ہیں کسی بھی بھارتی فوجی یا پولیس نے کبھی تشدد، ریپ یا قتل کی کوشش نہیں کی۔ ان تمام حالات کے تناظر میں جینوسائیڈ واچ کی جانب سے اقوام متحدہ اور اس کے اراکین سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بھارت کو خبردار کریں کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی نہ کرے۔ واضح رہے کہ بھارت کی جانب سے متنازع علاقے کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد وادی میں مزاحمت کو روکنے کے لیے مکمل سیکیورٹی لاک ڈاؤن اور مواصلاتی نظام معطل ہے، جبکہ اب تک مقبوضہ وادی میں کم از کم 4000 افراد، جن میں زیادہ تر نوجوان ہیں، انہیں حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ کریک ڈاؤن بھارت کی ہندو پرست قوم بی جے پی کے وزیر اعظم نریندر مودی حکومت کی جانب سے 5 اگست کو مقبوضہ وادی کی نیم خود مختار حیثیت ختم کرنے اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کرنے سے کچھ لمحوں پہلے کیا گیا۔ اس سلسلے میں ہزاروں کی تعداد میں اضافی بھارتی فوجی مقبوضہ وادی میں مرکزی چیک پوائنٹس پر بھیجے گئے، جبکہ یہ علاقہ پہلے ہی دنیا کا سب سے بڑا عسکری زون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وادی کے 70 لاکھ لوگوں کے لیے لین دین، رابطہ، موبائل فون، براڈ بینڈ، انٹرنیٹ اور کیبل ٹی وی سروسز کو معطل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جینوسائیڈ واچ نے بھارت کی اس ریاست آسام کے لیے بھی انتباہ جاری کیا ہے، جہاں لاکھوں بنگالی مسلمان شہریت کھونے کا سامنا کر رہے ہیں۔ آسام ریاست میں 70 لاکھ سے زائد لوگ، جن میں زیادہ تر بنگالی نسل کے مسلمان ہیں، انہیں بھارتی شہریت کھونے اور غیر ملکیوں کے لیے خصوصی حراستی مراکز میں قید کیے جانے کا خطرہ ہے۔ جینوسائیڈ واچ نے بتایا کہ آسام ریاست کے 3 کروڑ 20 لاکھ باشندوں کی شہریت کی تصدیق کا عمل جاری ہے، جس میں ہر شخص کو واضح طور پر یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ بھارتی ہے اور وہ غیر قانونی تارکین وطن نہیں ہے۔ عالمی ادارے کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی ہندو پرست جماعت مرکزی حکومت کی ایما پر آسام اپنے شہریوں کی ماسٹر فہرست اپ ڈیٹ کر رہی ہے، لہٰذا جو بھی حتمی شہری فہرست میں نہیں ہوگا وہ ممکنہ طور پر غیر ملکی کہلائے گا، جس پر بے دخلی اور غیر معینہ حراست ہو سکتی ہے۔ ادارے کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کئی دہائیوں سے جاری تفریق کی وجہ سے خصوصی طور پر آسام کے مسلمانوں کو اس شہری فہرست سے خارج کیے جانے کا امکان ہے۔
جینوسائیڈ واچ کا کہنا تھا کہ غیر ملکی کا لفظ انسانی حقوق کو سلب کرنے کی عام اصطلاح ہے جو مخصوص گروپ کو شہریت سے محروم کرنے اور ان کے بنیادی شہری اور انسانی حقوق کو سلب کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ادارے کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کے وزیر داخلہ مسلسل بنگالی مسلمانوں کو دیمک سے تشبیہ دے رہے ہیں، جبکہ مسلمان مخالف پروپیگنڈے نے آسام کی آبادی کو تقسیم کر دیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آسام کے وزیر اعلیٰ سربانندا سونووال نے غیر ملکیوں کی گرفتاری کے لیے اضافی فوج اور پولیس کی نفری فراہم کرنے کی درخواست کی ہے، جبکہ ریاست آسام پہلے سے موجود 6 جیلوں میں اضافے کے لیے 10 نئے غیر ملکیوں کے حراستی مراکز تیار کر رہی ہے۔ ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ یہ نسل کشی کے عمل کی درجہ بندی علامت امتیازی سلوک، غیر انسانی تقسیم، تنظیم اور پولرائزیشن کے مراحل ہیں۔ علاوہ ازیں جینوسائیڈ واچ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، نسل کشی کی روک تھام پر اقوام متحدہ کے خصوصی مشیر، اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنز برائے انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کے اہم اراکین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کو خبردار کریں کہ لاکھوں مسلمان بنگالیوں سے شہریت نہ چھینی جائے، انہیں قید اور زبردستی بے دخل نہ کیا جائے، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ریاست آسام میں گزار دی ہے۔